حل کرنے والا کون؟ اللہ ہے، کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی مشکل کشا ہے۔ اور جو خدا کے سامنے دامن پھیلاتا ہے نا، اللہ جلد یا بدیر اس کی مشکلوں کو حل فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا رمضان کے مہینے میں مغرب کے بعد سے ہی منادی اعلان کرتا ہے، آسمان دنیا کے اوپر حدیث مبارکہ میں ہے، اعلان کرنے والا کیا کہتا ہے؟ حل من مسترزقین، ہے کوئی ہم سے رزق مانگنے والا؟ آؤ ہم پر نالے کھول دیں تمہارے اوپر۔ ہیں حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی ہم سے صلح کرنے والا؟ 11 مہینے جس نے کسر کوئی نہ چھوڑی، آج میرا در رحمت کھلا ہوا ہے، آؤ نا معافی مانگو۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہے، ہمارے معاف کرنے میں تو کوئی بھی دیر نہیں ہے۔ ہے کوئی شفا مانگنے والا؟ کوئی بیماریوں میں گھرا ہوا، کوئی مصیبتوں میں گھرا ہوا، کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا، ساری رات یہ منادی ہوتی رہتی ہے، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، آؤ میرے دربار کے اندر مانگو، تم مانگو گے ہم تمہیں خوش ہو کر عطا بھی کریں گے۔ اعلان ہو رہا ہے ہر رات۔ تو میرے محترم سامعین، وہ کتنا خوش نصیب ہے جو لبیک کہتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، پھر اپنے نوافل پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، مولا سے کبھی رزق مانگتا ہے، کبھی صحت مانگتا ہے، کبھی عافیت مانگتا ہے، کبھی بیماریوں سے چھٹکارا مانگتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو پھر بعین ہی عطا کرتے ہیں، یا متبادل عطا کرتے ہیں، اور یا پھر قیامت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ہر رات منادی اعلان کرتا ہے۔ اور دوسرا اعلان حدیث مبارکہ میں ہر رات ہوتا ہے، اے خیر کے طالب آگے آ جا، بڑھ جا، خیر کا موسم ہے، نیکی کا موسم ہے، بہار لگی ہوئی ہے، تیرا دشمن قید ہے، اور تیرا جو اندر کا دشمن نفس ہے یہ بھی بڑا کمزور ہو گیا، سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کو بھی لگام چڑھ چکی ہے۔ آجا، آگے آجا، طلب کر، خیر کے طالب آگے آجا، آگے بڑھ۔ اور فرمایا دوسرا اعلان ہوتا ہے شر کے طالب ہٹ جا، رک جا، اس لیے کہ یہ شر کے پھیلنے کا موسم نہیں ہے، میں نے شیاطین کو قید کر کے سمندروں کے اندر پھینک دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ساری رات یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے امت محمدیہ کو بخشش کا بہانہ دیا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جنت سجا دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ سب کا عذاب روک دیا جاتا ہے رمضان کے احترام میں۔ جو عذاب میں حتیٰ کہ کافروں کا بھی عذاب رک جاتا ہے جب تک رمضان کا مہینہ رہتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو پھر ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ ان کی حسرت میں، افسوس میں اور بھی اضافہ ہو جائے کہ ہم ٹوٹے پھوٹے ہی مسلمان ہوتے، چلو جیسے کیسے روزے رکھ لے، اور ہماری آج عذاب سے جان چھوٹ جاتی۔ اور جو فرمایا ایمان والے ہیں، یہ ان کے لیے اعزاز ہے، اگر کوئی رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھا جنت میں جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، شرط ایک ہے کہ مشرک نہ ہو۔ بس بات یاد رکھنا، اس کے اندر شرک نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی بھی نیکی نہیں ہے، فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں فوت ہوا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ کان کھول کے، یہ حضور کا فرمان ہے، ہاں، اور حضور فرما رہے ہیں کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہی ہمیں پاکیزہ بنانے کے لیے، آیا ہی ایمان والوں کو جنتی بنانے کے لیے، تو فرمایا جو رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں، سیدھا جنت میں گیا۔ اور صبح فجر کے وقت ہم یہاں بیٹھے تھے تو اعلان ہوا فلاں فوت ہو گیا، میری زبان سے بلا اختیار نکلا، میں نے کہا کتنا خوش قسمت ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں گیا۔ مجھے نہیں پتا کون فوت ہوا کون نہیں ہوا۔ تو میرے محترم سامعین، اگر عقیدہ ٹھیک ہے، جو رمضان کے مہینے میں فوت ہوا قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں، سیدھا جنت میں۔ اور جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے، عام دنوں میں جمعہ کے دن فوت ہو جائے، جمعہ کی رات فوت ہو جائے، کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھا جنت میں۔ حج عمرے کے لیے گیا، فوت ہو گیا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ حافظ قرآن، قرآن یاد ہے، اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھا جنت میں ہے۔ حافظو، یہ خوشخبری سن لو، شرط اتنی ہے کہ تمہیں قرآن یاد ہو، اگر قرآن یاد نہ ہوا جتنی سزا ان کو ملنی ہے اللہ کی پناہ، جنہوں نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ رمضان کا مہینہ یہ بخشش کا سیزن ہے،
تو فرمایا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، اور جو رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور جو رمضان کے مہینے میں جنت والے اعمال کرتا ہے فرمایا اس کا نام جنتیوں کی لسٹ میں درج کر دیا جاتا ہے۔ تو جنت والے اعمال کیا ہیں؟ روزہ رکھیں، تراویح پڑھے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، یعنی تراویح پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے، روزہ رکھوائے، فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب میرے پاس تو ایسی فراوانی نہیں کہ میں کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکوں، اچھی افطاری کر سکوں، تو آپ نے فرمایا ولو بشق تمرۃ، اگر کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی روزہ افطار کرائے گا تو ثواب پورا ہی ملے گا، کیونکہ دینے والا بڑی موج میں ہے، بڑی عطا کرنے میں ہے۔ رمضان کے مہینے میں، ہاں میں نے گزشتہ جمعہ بھی بات عرض کی تھی، 11 مہینے گناہ گار اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت گناہ گاروں کو تلاش کرتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ بخشش کا سیزن عطا کر دیا ہے، خدا را اس سے خوب موج اٹھا لو، خدا را خوب اس کے اندر محنت کر لو، ورنہ کتنے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ تراویح میں شامل تھے، روزوں میں شامل تھے، رمضان کی عبادات میں شامل تھے، لیکن آج وہ قبروں کے مہمان بن گئے۔ تو پتہ نہیں ہم میں سے بھی کس کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، تو خدا کے لیے اس کو ضائع مت کریں، گناہوں سے رمضان کو پاک کریں۔ جتنا آپ گناہوں سے رمضان کو پاک کریں گے اتنے ہی قیمتی ہو جائیں گے، اتنا ہی رمضان آپ کا سفارشی بنے گا، قرآن آپ کا سفارشی بنے گا۔ اور اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑے، یاد رکھو کہ پھر یہ بہت بڑا وبال بھی ہے، پھر قیامت کے دن جو اللہ معاف فرمائے، میں چلیے وہ جو وعیدیں ہیں وہ نہیں آپ کو سناتا، بڑی خوفناک وعیدیں ہیں جو پھر رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ تو اس لیے میں نے جو اس پہ ملنے والا اجر ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ فرمایا روزہ دار جب آئیں گے نا تو حق تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، انا صوم لی و انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا عطا کروں گا۔ اور جو بادشاہوں کی جزا ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بادشاہ جو ہوتے ہیں تو الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہ سب سے بڑے بادشاہ ہیں، تو اس کی جو عطا ہوگی وہ اتنی بڑی ہوگی، میرے پاس الفاظ نہیں جس کو لفظوں میں بیان کروں۔ اور فرمایا کہ پھر ایک مخصوص دروازہ ہے جنت کے دروازوں میں سے جس کا نام ہے باب الریان، سیراب کرنا۔ فرمایا روزہ دار مسکراتے ہوئے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔